اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے نظام میں غلطی یہی ہے کہ ریاست ہی مدعی بن جاتی ہے، حالانکہ مدعی کو مقتول کے وارث ہیں۔ اسلامی نظام میں کسی صدر یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دے۔ قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے وارث کو ہے، لیکن ہمارے ملکی دستور کی روایات اور روایات سے صدر مملکت کو سزائے موت معاف کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی معاشرتی زندگی میں عفو و درگزر اگرچہ ایک اچھی قدر ہے اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قتل کے مقدمات میں صلہ انگاری اور چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حلال نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے بچ سکو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ ابھی قانونی وراثت نازل نہیں ہوا تھا، اس زمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ دور جہالت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا تھا، اس کی بیوی، بیٹیوں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم ہو رہتے تھے۔ چنانچہ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والا والدین اور رشتہ داروں اور بیوی بچوں کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پھر جب سورۃ النساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے، البتہ اس کے ایک جزء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وراثت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانہ کو یا کسی